اصل میں وقت اتنا ہو گیا ہے کہ مجھے بیدار کرنا ہی پڑے گا، میں اس لیے دونوں ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا، ناراض مت ہوئیے گا۔ سنیت دو چیزوں کا نام ہے، جلدی بولو یار، بولو۔ ہاں، کتنی چیزوں کا؟ دو۔ اب یہ سند میں اپنے گھر سے نہیں لا رہا، لیکن میں وہ بولی بولتا نہیں ہوں کہ یہ گھر والے ہیں وہ در والے ہیں۔ یہ گھر اور در کی بولی بول کر ہمارے سنیوں کے عقیدے کو برباد نہ کرو۔ یاد رکھیے گا، یہ در کی بولی، گھر کی بولی، یہ تقسیم کر کے تم یہ چاہ رہے ہو کہ ہم ابو بکر کو مولائے کائنات سے کم درجے والا سمجھ لیں، تو یاد رکھیے گا ہمارے ہاں دمادم مس کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ حضرت تعبیر بدلی ہے، میں اصلاح فرمائیں گے، وہ اس اعتبار سے بولا، حالانکہ میں اس طرح کی چیزوں کا قائل نہیں ہوں۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ جلدی بولو۔ اب سنیت کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کا نام نوٹ کیجئے، احیاء المیت بفضائل اہل البیت، لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی، جنہوں نے 75 بار بیداری کے عالم میں مدینے والے کا دیدار کیا، جنہوں نے بڑی پیاری کتاب جس کا نام ہے تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک، بڑے پیارے انداز میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ یہاں کی بارگاہ سے پیغام لے کر کے جائیے گا۔ یہ جو بارگاہ ہے نا سرکار میر محمد ترمذی علیہ الرحمہ کی، میں نے پچھلی بار چونکہ جو میٹر بول دیا تھا میں اس کا اعادہ نہیں چاہتا ہوں، اس سے پہلے جو بولا تھا اس کا بھی اعادہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اس کو آپ اجمیر ثانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب تاریخ پڑھیں گے تو پتا چلے گا اللہ رب العزت کے کرم سے خواجہ پاک نے جو ایک پان کی شکل میں ان کو اپنا خاص فیض دیا تھا نا، تو عالم یہ ہو گیا تھا، جب چاہتے تھے خواجہ پاک کا دیدار کر لیا کرتے تھے، جب چاہتے تھے ان کے چہرے انور کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے میں اجمیر ثانی کے اعتبار سے یاد کر رہا ہوں، اور یہ میری تعبیر ایسی نہیں کہ سب سے منواؤں، یہ تو اپنے محبت کا معاملہ ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آتا ہے تو مان لے، اور اگر نہیں مانتا ہے تو نہ مانے۔ یہ کوئی ان امور میں سے نہیں جو ضروریات دین ہو یا عقائد اہل سنت سے ہو۔ بہرحال توجہ فرمائیے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت علامہ جلال الدین سیوطی نے، ابھی میں تنویر الحلق کا حوالہ دے رہا ہوں، سید صاحب قبلہ توجہ چاہوں گا، احیاء المیت کا حوالہ بعد میں، پہلے تنویر الحلق کا واقعہ سن لیں۔ اس بارگاہ سے پیغام لے کر کے جائے، جب تک زندہ رہیں گے رات کو بستر پہ جائیں گے، موبائل کی اسکرین پہ نظر نہیں جمائیں گے، مدینے والے کا تصور کریں گے، درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ کہیں گے کمال کیا ہے؟ میں کہوں گا سنو، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر آپ نے دل سے درود پڑھا، میرے نبی کی کرم نوازی ہو گئی، سرکار کسی دن خواب میں تشریف لے کر کے آ جائیں گے، اور سرکار فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا القریب بیداری میں بھی اپنے چہرے کا دیدار کرا دوں گا۔ حضور کا وصال پرملال ہو گیا ہے، حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ انتقال کے بعد صحابی رسول حضور کے سگے چچا امام حسن و حسین کے چچا حضرت عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سرکار کو خواب میں دیکھا، جیسے ہی آنکھ کھلی فوراً حدیث یاد آ گئی، سرکار نے فرمایا ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا آمنے سامنے سے اپنے چہرے کا دیدار کرا دوں گا۔ اب سوچنے لگے حضور بظاہر زمین پر ہوتے، جا کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے لیتا، حضور پاک کا دیدار ظاہری طور پر بھی ہو جاتا، خواب میں تو ہو ہی گیا ہے، لیکن توجہ فرمائے، پھر دل نے کہا چل حضرت مصطفیٰ کریم کی جو ازواج ہے ان میں سے کسی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میرے خیال میں حضرت میمونہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے عرض کیا ام المومنین رات میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے۔ اے بھائی ذرا توجہ کرنا یار، حدیث کی بات کر رہا ہوں، اگر دل نہیں لگ رہا ہے حاضری دے کر کے آئیے، اس لیے کہ دل بیمار ہو گیا ہے۔ جو دل واٹس ایپ میں 10 گھنٹہ لگتا ہو، انسٹاگرام پر ہمیشہ لگا رہتا ہو، فیس بک پر ہمیشہ لگا رہتا ہو، تقریر میں نہیں لگ رہا ہے، تلاوت قرآن میں نہیں لگ رہا ہے، حدیث مصطفیٰ میں نہیں لگ رہا ہے، ایسا دل یقیناً بیمار ہے اور اس کو روحانیت کی بیماری ہو گئی ہے، روحانیت کم ہو گئی ہے اور اس کی روحانیت کمزور ہو گئی ہے، اس لیے علاج کرائیے گا۔ اب
توجہ فرمائے. صحابی رسول نے کہا ام المومنین رات میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے اور میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب آمنے سامنے سے اپنے چہرے کا دیدار کرا دوں گا. میں نے حضور کو تو دیکھ لیا خواب میں, اب بظاہر کیا کروں. ام المومنین ارشاد فرماتی ہے سبحان سبحان جلدی بولو سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ. توجہ ہے. آپ کی توجہ دوست کے سونے پہ ہے کہ دوست سو کیسے رہا ہے. ارے سوتا ہوگا رہنے دیجیے, آپ تو مت کھوئیے. توجہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا سرکار کو میں نے رات دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب کیا کروں. یہ نہیں فرمایا میرے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے اس کا, نہ فرمایا توقف ابن عباس, عبداللہ ابن عباس ٹھہر جاؤ. جاوید بھائی ٹھہر جاؤ. زمزم کہاں اندر گئی. اب ذرا جملے پہ غور کرنا, دیکھتا ہوں کون کہاں تک جہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے. کیا کہا, ٹھہر جاؤ. اندر گئیں, وہی آئینہ نکال کے لائیں جس میں مدینے کے تاجدار اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاب کا نام ہے تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک. کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں یہ بڑے بڑے عجیب و غریب کتابوں کے نام کہاں سے نکال کے لاتے ہو. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والا اسی کتابوں کے حوالے تلاش کر لیتا ہے. کیا بات. کسی شاعر نے کہا تھا نا فتاوا میں اتنی حدیث جمع کی کہ جس پہ کرے فخر روح بخاری, بریلی بنا سنیوں کا بخارا, بریلی میں احمد رضا جب سے آئے. سبحان اللہ سبحان بے شک. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے حضرت میمونہ نے فرمایا رک جاؤ. اندر گئی, وہی آئینہ نکال کے لائی. بریلی پہنچانا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ بریلی والے کو فیض نہیں آقاؤں کا ملا ہے نا, اس لیے اس فیض تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. حدیث کو سنیے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے خواب بیان کیا, وہ اندر گئی, جا کر کے وہی آئینہ نکال کے لائی جس آئینے میں سرکار اپنا چہرہ دیکھتے تھے. اندر گئی, آئینہ نکالا, فرمایا انظر فی هذه المراۃ, اے عبداللہ ابن عباس اس آئینے کو ذرا غور سے دیکھو. محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ. کہا اس آئینے کو ذرا غور سے دیکھو. آپ نے اس آئینے کو غور سے دیکھا. اب صحابی کے جملے سنیے گا, صحابی کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے گا. فرماتے ہیں فنظرت فیہا, میں نے آئینے کو غور سے دیکھا. ہم نے کہا نظر کیا آیا. سید کیفی میاں صاحب قبلہ ابھی سوئیے نہیں, آپ کا نمبر آ رہا ہے, توجہ فرمائیے گا. اور اگر استغراق میں ہے تو ابھی اس کیفیت سے باہر آئیے, ابھی آپ کو حالت مشاہدہ میں رہنا ہے. استغراق میں چلے گئے تو ان کو نعت کون سنائے گا. توجہ فرمائے. رسول کریم علیہ السلام کی بیوی ام المومنین عائشہ حضرت میمونہ فرماتی ہے اس آئینے کو ذرا غور سے دیکھو. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے آئینے کو غور سے دیکھا. ہم نے کہا نظر کیا آیا. یہ آئینہ تمہیں سنیت سکھائے گا, رافضیت سے بچائے گا, صلح کلیت سے بچائے گا, اس کے رسول کا پیغام دے کر کے جائے گا. ذرا غور کیجئے گا. کب دیکھا تھا میرے نبی نے چہرہ, سرکار کے وصال کو تو ایک عرصہ گزر گیا تھا, کب میرے نبی نے اپنا چہرہ دیکھا تھا. عبداللہ ابن عباس غور سے دیکھتے ہیں. ہم نے کہا کھڑے ہونے والوں ذرا توجہ کرنا اس جملے پر. ہم نے کہا نظر کیا آیا. صحابی کہتے ہیں فرأیت صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم ارى صورت لنفسی. کہا آئینے کے سامنے میں کھڑا تھا لیکن میرے چہرے کا, میرے فیس کا ایک بھی حصہ نظر نہیں آتا تھا. پورے آئینے میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا تھا. بریلی کا امام بریلی سے پکار اٹھا, کہنے لگا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس مقدس, فیضان کالپی شریف, مسلک اعلی حضرت, فیضان تاج الشریعہ, مشائخ اہل سنت, علماء اہل سنت, مسلمانان اہل سنت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب سنیت کتنی چیزوں کا نام ہے, جلدی بولیں. دو.
حوالہ کس کا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی کا، جنہوں نے کتنی بار دیدار کیا حضور کا؟ 75 بار، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے۔ تم بھی بول تو جاؤ، جاگتے ہوئے۔ انہوں نے جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کیا، تم جاگتے ہوئے سبحان اللہ بول دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سنیں، آپ کی کتاب ہے احیاء المیت بفضائل اہل البیت، حضرت امام حسن مجتبی حدیث کے راوی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبی حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ